عقل مند شخص کون ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی فلاں شخص بڑا عقل مند ہے، فلاں شخص بڑا سمجھدار ہے۔ ہم نے دنیا میں کئی پیمانے بنائے ہوتے ہیں، فلاں بندہ بڑا سیاںا ہے، فلاں بندہ بڑا عقل مند ہے، یہ ہمارے پیمانے ہیں۔ اور ایک پیمانہ ہے اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ عقل مند شخص کون ہے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے ابن ماجہ میں، سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شداد بن اوس، یہ بھی صحابی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے، القیس، قیس کہتے ہیں عقل مند کو۔ حضور فرماتے ہیں عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنا حساب لگانا، اپنا محاسبہ کرنا، میں نے کیا کچھ کیا ہے، میں کیا کچھ کر رہا ہوں، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا کہ میں برائی کی طرف کتنا چل رہا ہوں، میں اچھائی کی طرف کتنا چل رہا ہوں، میری عادت میں برائیاں زیادہ ہیں یا میری عادت میں اچھائیاں زیادہ ہیں، مجھے نیکی کرنے کا شوق ہے یا برائی کرنے کا شوق ہے، زیادہ میرا ذہن نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے یا برائیوں کی طرف زیادہ تر میرا ذہن مائل ہوتا ہے۔ یہ ہے محاسبہ کرتے رہنا، اپنا حساب کتاب کرتے رہنا۔ ایک بندہ دکاندار ہوتا ہے نا، وہ اپنا حساب کتاب اس نے رجسٹر بنایا ہوتا ہے، ہر دکاندار نے رجسٹر بنائے ہوتے ہیں، فلاں بندے سے بقایا لینا ہے، فلاں کو اتنے دینے ہیں، ایک مہینے کی انکم کیا ہے وغیرہ، سب کچھ اس نے بنایا ہوتا ہے۔ تو ہم جب اپنی کمائی کے لحاظ سے ایک پورا حساب کتاب رکھتے ہیں تو اپنی زندگی کا بھی ایک حساب رکھنا چاہیے کہ ہر وقت ہر قدم اٹھانے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، میرا اللہ اس پہ راضی ہے یا نہیں، میرے نبی علیہ السلام اس پہ راضی ہیں یا نہیں، اور میں نے جتنی زندگی گزار لی ہے یہ زندگی میں نے عقل مندوں والی گزاری ہے یا بے وقوفوں والی گزاری ہے۔ کیونکہ حضور فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنا حساب لگاتا رہتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، ہر لحاظ سے۔ حضور علیہ السلام نے یہ ایک پیمانہ دے دیا، لہٰذا ہمیں اپنے وہ پیمانے ختم کرنے ہوں گے کہ جناب فلاں بڑا عقل مند ہے، فلاں بڑا سمجھدار ہے۔ سمجھدار اور عقل مند وہی ہے جسے اپنی آخرت کی فکر ہے، یہ حضور علیہ السلام نے پیمانہ دی۔ سمجھدار وہ ہے جسے اپنی قبر کی فکر ہے، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا جو قبر کے لیے عمل کرتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، جسے ڈر ہے کہ میں نے آخرت میں جواب دینا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جنہیں ان تمام چیزوں کا خیال ہے اور اس کے مطابق وہ نیکیاں کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ بندہ کیا ہے؟ عقل مند ہے۔ اور بے وقوف کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں العاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، فرمایا بے وقوف وہ ہے کہ جو برائیاں کرتا چلا جائے، گناہ کرتا چلا جائے اور تمنا علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید رکھے کہ اللہ تو مجھے بخش دے گا، یعنی اتنا زیادہ گناہ کرتا ہے کہ بے دھڑک ہو کے گناہ کرتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے کسی قسم کا، یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ جان بوجھ کے کرتا ہے، پوری تیاری کر کے وہ گناہ کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بخشا ہی جانا ہے، مجھے رب پر بڑی امید ہے۔ تو رب سے امید رکھنی چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جری ہو کے بندہ گناہ کرتا ہی چلا جائے کہ بس میں گناہ کروں گا، وہ کریم ہے اور میں گناہ گار ہوں، رب نے مجھے بخش ہی دینا ہے۔ ایسی امید رکھ کے گناہ کرنے والے بندے کے بارے علماء فرماتے ہیں کہ شاید اس کا خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہو، کیونکہ اس نے بڑی عجیب امید رکھی ہوئی ہے۔ اور حضور یہاں فرماتے ہیں یہ بندہ ہے ہی بے وقوف جو ہر وقت اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، ہر وقت گناہوں میں پڑا ہوا ہے، ہر وقت ہی خطائیں کرتا چلا جا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے مجھے امید ہے میرا اللہ مجھے بخش دے گا۔ فرمایا یہ بندہ بے وقوف ہے۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہے، ایک حدیث پاک جس کے اندر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقل مند کی وضاحت بھی فرما دی، ڈیفینیشن کہ عقل مند کون ہے، اور بے وقوف کی تعریف بھی فرما دی کہ بے وقوف کون ہے۔ تو دنیاوی لحاظ سے ہمارے پیمانے اور ہیں، مگر ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لحاظ سے یہ پیمانے اور ہیں کہ عقل مند بندہ کون ہوتا ہے اور عاجز یعنی نادان بندہ یا بے عقل بندہ اور بے وقوف بندہ کون ہوتا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ اپنی زندگی کو بامقصد بنانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھنا اور آئے دن آنسو بہاتے رہنا۔ رات سونے سے پہلے ایک وقت بنانا چاہیے کہ سونے سے پہلے میں نے آنسو بہانے ہیں، یا رات کو ایک تصور قائم کرنا چاہیے، پچھلی رات کو اٹھ کے ایک تصور قائم کرنا چاہیے کہ جیسے اس وقت میرے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس وقت میرے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، کیا پتہ اگلا سانس آئے یا نہ آئے، مجھے اپنی قبر کی بھی تیاری کرنی ہے
کہ آگے قبر بھی یوں ہی انسان اس میں تنہا ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اتنے عظیم صحابی۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ آپ جس وقت قبر کے پاس سے گزرتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتے۔ کسی نے سوال کیا کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے جہنم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، آپ جہنم کو یاد کر کے اتنا نہیں ڈرتے، گھبراتے، خوف کرتے، روتے؟ یعنی آپ پر بظاہر وہ کیفیت جہنم کے ذکر سے بھی طاری نہیں ہوتی، مگر جب قبر کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کانپ جاتے ہیں۔ اے عثمان غنی، اس کا کیا سبب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ آخرت کے امتحانات میں سب سے پہلا امتحان قبر کا امتحان ہے، اور جو قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا، فرمایا اس کے اگلے سارے امتحان ہی آسان ہو جائیں گے، اور جو قبر کے امتحان میں ناکام ہو گیا اس کے اگلے سارے امتحان مشکل ترین ہو جائیں گے۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی جیسا عظیم انسان اور باحیا انسان کہ جن کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی دو شہزادیاں نکاح میں دیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار دو عالم علیہ السلام کو جن پر اتنا اعتماد ہے، اس کے باوجود بھی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بے خوف نہیں ہوئے، اتنا اللہ سے خوف رکھتے ہیں کہ یا اللہ میری قبر کو درست فرما دے، مجھے قبر کا بڑا خوف ہے۔ تو ہم کہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں؟ تو اس لیے اپنی قبر کی فکر کرنا اور اپنی آخرت کی فکر کرنا یہ ایک سمجھدار بندے کی نشانی ہوا کرتی ہے۔